حدیث کا خلاصہ، جو بندہ گھوڑا باندھے اور پالے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اس کے لیے اجر ہے۔ جو بندہ گھوڑا باندھے اور پالے اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اس کو استعمال کرتا ہے لوگوں کا سامان اٹھانے میں، لوگوں کو منتقل کرنے میں، اور اس کی اجرت وصول کرتا ہے تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، تو یہ گھوڑا ان کے لیے باعث ستر ہے، باعث پردہ پوشی ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جو گھوڑا باندھتا اور پالتا ہے ریاکاری کے لیے، سمعہ کے لیے، جیسے آج کل گھڑ دوڑ ہوتی ہے، جوئے لگتے ہیں، سٹے کھیلے جاتے ہیں، ایسے بندے کے لیے گھوڑا باعث فضل ہے، بوجھ ہی بوجھ ہے، قیامت کا بوجھ لاد کر لائے گا اس گھوڑے پر، گھوڑے کی صورت میں۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ جب یہ حدیث واضح ہو گئی، صحابہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھوڑے نہیں بلکہ گدھے ہیں، تو گدھوں کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گدھوں کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت کریمہ نہیں اتری۔ ایک آیت ہے جو بڑی جامع اور بڑی منفرد ہے، دو آیتیں آپ نے فرمائی بڑی جامع اور منفرد ہیں، ان کا اطلاق گدھوں پر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بندہ ایک ذرہ کے برابر عمل کرے گا خیر کا، اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور ایک ذرہ کے برابر عمل کرے گا شر کا، برائی کا، اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اب ذرہ کیا ہے؟ ذرہ وہ ایک ذرہ کہلاتا ہے جس کا وزن نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سورج کی کرنیں دیکھی ہوں گی روشن دان سے کمرے میں آتی ہوئی، اور مختلف ذرے متحرک ہوتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اس مقدار میں بھی اگر نیکی کی ہے تو قیامت کے دن دیکھے گا، اس مقدار میں اگر گناہ کیا ہے تو اسے قیامت کے دن دیکھے گا۔ لہذا اگر تم گدھا پالتے ہو تو گدھے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، نیک رویہ کرتے ہو، اس کے چارے کا کھانے کا خیال رکھتے ہو، اس کی تھکاوٹ کا خیال رکھتے ہو، تو یہ نیکیاں قیامت کے دن دیکھو گے۔ اور گدھے کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہو، ان گناہوں کو قیامت کے دن دیکھو گے۔ اور یہ دو آیتیں جو ہیں ان کا اطلاق ہر شے پر ہوتا ہے، ہر شے پر۔ آپ کے گھر میں اولاد ہے، اولاد کے ساتھ تعلقات، بیوی ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات، شوہر ہے، شوہر کے ساتھ تعلقات، پڑوسی ہے، پڑوسی کے ساتھ تعلقات، کاروبار ہے، کاروباری امور۔ ایک ذرے کے برابر خیر ہوگی، نیکی ہوگی، وہ قیامت کے دن دیکھو گے، برائی ہوگی، وہ قیامت کے دن سامنے پاؤ گے۔ اس لیے کعب الاحبار کا قول ہے کہ یہ دو آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک کی کہ پوری تورات، پوری انجیل، پوری زبور اور تمام انبیاء کے صحف، ان سب کا ان دو آیتوں نے احاطہ کر لیا۔ ان دو آیتوں کے مضمون نے اللہ کی پوری سابقہ وحی کو سمیٹ لیا اور کفایت بن گئی۔ یقیناً یہ عظیم الشان آیتیں ہیں جن کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ اس کی شرح لکھنے بیٹھو مثالوں کے ساتھ تو بڑی موٹی جلد ایک تیار ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ ان آیات کو سامنے رکھو اور اپنے اخروی امور کا تعین کرو تاکہ واضح ہو سکے کس راہ کے ہم راہی ہیں اور کس راہ پر منسلک ہیں۔ تو واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ایک ذرے کی مقدار میں کیوں نہ ہو، اللہ اس سے آگاہ ہے اور کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے۔ کرامن کاتبین نے بھی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، نوٹ کی ہوئی ہے، وہ سامنے آ جائے گی اور صلہ ملے گا۔ ذرے کے برابر جزا ہو، ذرے کے برابر نیکی ہوگی، اس کا ثواب ملے گا، اور ذرے کے برابر گناہ ہوگا، اس کی سزا ملے گی۔ یہ آیت کریمہ جس میں ایک بڑا اختصار ہے مگر مضامین بڑے وسیع ہیں، 2 حکم ہیں اور 3 خبریں، بڑی لائق توجہ ہیں اور قابل غور ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے کہ ہم پوری بصیرت کے ساتھ دین حقہ پر چلیں اور ان احکام پر عمل کریں تاکہ اخروی نجات حاصل ہو سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔